میرے بھائی یاد رکھو، میں الیکشن لڑتا ہوں، ہارتا بھی ہوں، مگر ایک بات یاد رکھ لو، میرے حوصلے کبھی پست نہیں ہوتے۔ لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کیا کیا ناب شناب بکتے ہیں، مگر میرا ضمیر، میرا دل مجھے ایک ہی کہتا ہے کہ اسد الدین اویسی، جب تم مر جاؤ گے تو یہ الزام لگانے والے تمہاری قبر میں نہیں آئیں گے، یہ الزام لگانے والے حشر کے میدان میں نہیں آئیں گے۔ میں تو کہتا ہوں لگاؤ مجھ پر الزام، میں اللہ کے سامنے کہوں گا کہ پروردگار تو فیصلہ کر، آج جو مجھ پر الزام لگاتے تھے تو دیکھ آج اس دن انصاف کر لے مجھ سے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تم لگاؤ، تمہاری صرف جھوٹ تم بول سکتے ہو، مگر تمہاری جھوٹ، تمہاری طاقت، تمہارا دبدبا، تمہارا رعب، یہ سب فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اگر کوئی باقی رہے گا تو نیکیاں باقی رہیں گی اور انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے ظلم کیا، چاہے وہ کسی سمودائے کا ہو، اوپر والا انصاف کرتا ہے، انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ طاہر کی آہیں، طاہر کے بیوی کی آنسو، اس کے بچوں کی تڑپ خالی نہیں جائے گی۔ حضرت خبیب نے دعا کی تھی، اللہ تو دیکھ ان لوگوں کو اور تو ان سے حساب لے۔ ضرور اللہ حساب لے گا میرے بھائی۔ انصاف تو چاہے اللہ ہم پکارے، کوئی بھگوان پکارے، کوئی پکارو، انصاف تو ہوگا، یاد رکھو۔ جنہوں نے جن کی زندگی برباد کی، تم تیار ہو جاؤ قدرت کے انصاف کے لیے۔ جب شفا کے گھر کو گیا جمعے کی نماز کے بعد، تو شفا کی ضعیف ماں مجھ سے پکار کر بولی کہ ادھر آؤ اویسی صاحب۔ میں نے امتیاز جلیل سے پوچھا کون ہے، تو کہا شفا کی ماں ہے۔ میں جھک کر ان سے ادب سے ملا۔ اس ماں نے ایک ہی بات کہی جو میرے بجلی کی طرح میرے دماغ پر گری۔ میں رات بھر سوچتا رہا اس ضعیف ماں کے اس الفاظ کو۔ اس نے کہا کہ جب شفا 5 سال کے بعد میں اپنے بیٹے کو دیکھی تو اس کو پہچانی نہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ کیوں ایسا کر کے میں نے جب دیکھا اپنے بیٹے کو، اس کی پوری داڑھی سفید ہو گئی میرے بیٹے کی۔ یہ غم ہے اپنی ماں کا۔ اگر انسان ہے، تمہارے دلوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے، تو اس ماں کو اپنی ماں سمجھو، جو 5 سال کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹے کی داڑھی سفید ہو گئی۔